السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں۔ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکتے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ ہی سے اس کی قیمت لیں گے، مفت میں زمین مسجد کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 یتیموں کو بلایا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کچھ اینٹوں کی دیواریں، کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت ڈالی گئی جو بارش میں ٹپکتی تھی، یعنی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار پڑھتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی اے اللہ، بلائی تو صرف آخرت کی بلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر ہے۔ اس مسجد کی عمارت اولاً طول و عرض میں 60.5 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بہت ہی سادگی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شہنشاہ دو عالم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ شہنشاہ کونین جس کو خالق خدا نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا، جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دیں اور جس کو کائنات عالم میں ہر قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی ہے، تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم ہے۔ اے سورج، اے چاند، اس زمین کے بے شمار چکر تو نے لگائے ہیں، کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر دیکھا ہے؟ تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا۔ نہ ہوا ہے نہ ہو کوئی مثل تیرا، نہ ہوا ہے نہ ہو کوئی مثل تیرا، تیرے خالق حسن واہ کی قسم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔